اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خود اتارا بابل میں ہاروت ماروت کے درمیان ساتھ، اور وہ سکھاتے تھے باقاعدہ کہہ کے کہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے، مت سیکھو، لیکن پھر بھی سیکھا، کفر میں پڑے، فتنے میں پڑے۔ اور اس میں سب سے اہم جادو جو سیکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا تھا۔ یہ گویا کہ ان کی پستی کی انتہا بتائی گئی ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل اتنی بدبخت ہو چکی تھی کہ جادو کی دوسری جو قسمیں تھی وہ تو نہیں سیکھی، خاص جو سیکھا وہ کیا سیکھا؟ میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا۔ کیوں؟ بدبختوں کو کنواری لڑکیوں سے زیادہ بیویوں میں دوسروں کی انٹرسٹ تھا۔ بعض ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، نہیں ہیں بول کے نہیں، آج بھی ہیں بدبخت، ایسے مرد بھی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں۔ ہاں، اپنے شوہروں میں انٹرسٹ نہیں، باہر کے مردوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اور بدبخت ترین مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے، ہاں باہر کے شوہردار، شوہر والیوں سے تعلقات رکھتے ہیں باقاعدہ، ہزار پلاننگیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے اس کو ماروں اور اس سے شادی کروں۔ کیوں؟ تجھے کنواری نہیں ملی؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار کر، ہے نا اجازت تجھے؟ لیکن حلال کر حرام کیوں کرتا ہے؟ جو ممکن ہی نہیں ہے، ایک شوہر والی ہے وہ، اس سے کیا پیر ہو گئے؟ یہی بدبخت بیماری میں بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا تھے زیادہ تر، جس کے واسطے ان بدبختوں نے جادو میں بھی وہ کانسیپٹ، وہ جادو خاص کر سیکھا جو میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالتا تھا۔ یعنی شوہر سے کیا ہے، نفرت دلاتے تھے اور خود کی طرف مائل کر کے شادیاں کرتے تھے، خود کی طرف مائل کر کے زناکاری کرتے تھے۔ یہ حالت پستی کی آخری، اور آج بھی ہو رہا ہے باقاعدہ، خواتین میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، سب ہم کسی سے کم نہیں ہے کا مطلب ہے، بالکل برابر ہو رہا ہے۔ اور آج بھی سب سے زیادہ جادو قائم ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنے میں ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور کوئی یہ معمولی جادو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا کون سا بڑا جادو ہے بھائی، 10 باتیں جا کے ان سے کہوں، 10 باتیں جا کے کیا ہے شوہر سے کہوں تو دونوں میں تفریقہ پڑ جاتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ تفریقہ الگ ہے۔ دوسرا تفریقہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوں، یا دونوں ملنا چاہیں، یا دونوں محبت کرنا چاہیں، تو شکل ایسی بنا دیتا ہے کہ گویا کہ کیا ہے، بالکل بھوتنی بدصورت ہے، وہ جماع کے قادر ہی نہیں ہوتا۔ یہ جادو ہے اصل جادو۔ ایسے ہزاروں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، بیوی ہے سال سے، 2 سال سے، 3 سال سے، آج تک مل نہیں پایا، جب بھی ملنے کے لیے جاتا ہے ہیبت ناک صورت ہو جاتی ہے اس کی، ڈر کے مارے باہر بھاگ جاتا ہے۔ یہ جادو سے ہوتا ہے، یہ جادو سے ہوتا ہے۔ کبھی شوہر کے لیے کر دیا گیا تو بیوی کو ایسا لگتا ہے، بیوی کو کر دیا گیا تو شوہر کو ایسا لگتا ہے۔ بھیانک ترین، آپ نے دیکھا ہوگا کئی شادیوں میں 1-2 دن نہیں گزرے بھاگ کے کیا ہے گھر کو آ گئی بیٹی، کیا ہوا؟ ارے وہ تو ہیبت ناک لگتا ہے رات میں۔ کیوں؟ شادی سے پہلے ہی تم پر جادو ہو گیا تھا خاندان میں کہ یہ مل ہی نہ پائے، اس کا ہیبت ناک لگتا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جہاں پر کیا ہے اس میں اشارہ دیا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ اور بھی یاد رکھ لیجئے، یہ شیطان کا خاص عمل بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے، خاص عمل بھی ہے۔ کیوں؟ ایک جوڑا ٹوٹتا ہے تو ایک جوڑا نہیں ٹوٹتا، وہ ایک نسل ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو خالی میاں بیوی الگ ہو گئے؟ نہ، ارے بھائی ایک نسل ٹوٹ گئی، ایک نسل برباد ہو گئی، اس کے بچے، اس کے بچوں کے بچے، اس کے بچوں کے بچے، جتنی نسل آنے والی تھی، اگر یہ لوگ دونوں تفریقہ میں پڑ گئے تو پھر نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے گی، نہ ان میں سے کوئی اچھا انسان بن سکے گا۔ اسی واسطے شیطان کا بھی خاص طور پر عمل ہوتا ہے اس پر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دریا پہ اپنا تخت بچھاتا ہے شیطان، رپورٹ لینے کے لیے اپنے چولوں کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کے بڑے بڑے کام کر کے آؤ، اور پھر اکٹھا کرتا ہے سب کو اور رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کیا تو نے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے فلاں اور فلاں کو کیا ہے عبادت سے بھٹکا دیا، نہیں تو نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا کہتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، میں نے تھپک کے سلا دیا، پیشاب کر کے اٹھ کے کان میں، نہیں سو جا بیٹا، ابھی بہت دیر ہے، بہت دیر، اتنا جلدی کیوں اٹھتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھر کو جلا دیا، ایسے لڑائی کہ گھر جل گیا، کچھ نہیں کیا، بیٹھ جا۔ چوتھا اٹھ کے کہتا ہے کہ حضرت میں نے بڑا کام کر کے آیا، پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو نے؟
دو میاں بیوی کے لڑائی کو بڑھاتے بڑھاتے طلاق دلوا کے آیا، کہتا ہے کہ شاباش آجا گلے مل جا، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے، جو طلاق تک نوبت پہنچا کے آیا نا، یہ اصل کام تیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے آج کیا بہت عام ہے۔ میں ایک جگہ گیا تھا، تقریباً مجھے 10 فون آئے پروگرام سے پہلے، 10 فون، کہا کہ مولوی صاحب ضرور اس پر بولنا کہ آج ہماری بچیاں یا ہمارے اولاد دونوں میں سے کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں جانتا، شادی ہو کے 2 مہینے نہیں، شادی ہو کے 3 دن نہیں، شادی ہو کے 2 ہفتے نہیں، توڑ کے آ کے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہم نے بڑے ارمانوں سے شادیاں کی ہیں۔ میاں بیوی کے طلاق کی شرح آج دنیا میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں کالے کلیٹوں کو بھی کیا ہے خوبصورت ترین عورت سے کر دی جائے تو وہ اپنی قسمت سمجھ کے پوری زندگی گزار دیتی تھی۔ آج ذرہ انہیں نیچے آیا تو کیا کی سمجھی نا تمہیں جاؤ میرے دوست کو بلا لے، تمہیں پرانے دوست کو، انہیں اچھا تھا بولتی۔ ہاں توڑنا کوئی معمولی کام ہے، بہت معمولی کام ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر اذن کے کوئی طلاق مانگتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لعنتی عورت ہے۔